الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، شعبان کے مہینے کا یہ آخری جمعہ اور 2 روز کے بعد اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق اور اس کی مدد سے رمضان کے مبارک مہینے کی ابتدا، یہ ایام جو 2 دن میں ایک ایسے مہمان کے استقبال کے ایام ہیں، جو مہمان اس دنیا میں ہماری زندگیوں میں کامیابی بھرنے، ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا کرنے اور قرآن و سنت کی جانب پیروی کرنے کے لیے ہمارے درمیان آتا ہے. 29 یا 30 دن تک یہ مہینہ جاری رہتا ہے اور مسلمان اس میں سحر و افطار، اللہ رب العالمین کی عبادت، قیام اللیل، قرآن مجید کی تلاوت کے اہتمام، فرائض اور نوافل کے اہتمام میں مصروف نظر آتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھتے ہی وہ سارے کے سارے مسلمان جو ایک روٹین کے مطابق رمضان میں عبادات کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، ایک روٹین کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، ایک روٹین کے مطابق رمضان کے مبارک مہینے کو اللہ رب العالمین کو یاد کرنے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. عید کا چاند دیکھتے ہی ان مسجدوں کو ویران چھوڑ کر کے پورے سال اور ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کے دن حاضری دے کر کے بقیہ ایام کے لیے ان مسجدوں سے، رب کائنات کے ان گھروں سے، ان مبارک سرزمینوں سے اپنے آپ کو غائب کر لیتے ہیں. مسلمان جہاں پورے جوش و ولولے کے ساتھ رمضان کے اس مبارک مہینے کا استقبال کرتا ہے، وہیں اسی انداز کی تیزی، اسی جوش و ولولے سے عید الفطر کا چاند دیکھتے دیکھتے مسجدوں کو ویران چھوڑ دیتا ہے. یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے ویسے ہی واجب اور فرض کیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو. رب کائنات کا تقوی اختیار کرنے والا اور تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت، تقوی اور پرہیزگاری کی تعریف، تقوی اور پرہیزگاری کے مفہوم، تقوی اور پرہیزگاری کے تقاضوں کے تناظر میں اگر ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں تو اس میں ہم ناکام نظر آتے ہیں. یہ تقوی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے
کہ ہم سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ یہ تقویٰ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارا سر صرف رب کائنات کے آگے جھکے، ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کے رسول کی پیروی کریں، اس کے رسول کے صحابہ کرام کی تنقیص کے بجائے ان کی عظمتوں کا اور ان کی سربلندیوں کا، ان کے مقام کا پورا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ یہ تقویٰ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم بیڑی سگریٹ کو چھوڑیں۔ یہ تقویٰ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارا چہرہ مہرہ اسلامی چہرے مہرے کی طریقے سے ڈھالا جائے۔ یہ تقویٰ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم سچائی سے کام لیں، جھوٹ کو خیر بات کہیں۔ یہ تقویٰ ہم سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز پیدا کریں، حلال پر اکتفا کریں، حرام کو خیر بات کہیں۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری مختلف پیرایوں میں قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا جو ذکر کیا ہے، اگر ان پر غور و تدبر کیا جائے تو انسان کی زندگی کے اہم مواقع میں کوئی ایک بھی ایسا موقع نہیں ہے جس میں اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی تلقین نہ کی گئی ہو۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر کے 7 سال کی عمر تک کی زندگی ماں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں رہتا ہے۔ حمل کے دوران کی زندگی، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش ہونے کے بعد سے لے کر کے اس کے سن شعور تک پہنچنے کی زندگی، اس کو دودھ پلانے کے ایام، یہ ساری کی ساری چیزیں تقویٰ اور پرہیزگاری کا پیغام ہے، اسلامی تربیت کا پیغام ہے۔ اسلاف سے یہ بات منقول ہے کہ جب عورتوں کے پیٹ میں حمل ٹھہرے تو ان کو دنیاوی آلائشوں سے اور ماہواری کی آلائشوں سے، ناپاکی سے، ہر چیز سے رب کائنات نے فرصت دے دی۔ اب ان کے لیے اسلامی ماحول تیار کیا جائے، وہ تلاوت کا اہتمام کثرت سے کریں، پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے دعائیں کریں، اپنے خود عمل کے اندر اتباع رسول، سنت رسول، عظمت صحابہ، عظمت قرآن اور اس کے تقاضوں کی مکمل پاس و لحاظ رکھ کے پیروی کی جائے۔ یہ خواتین کی ذمہ داری ہے، یہ موقع خواتین کی موجودگی کا موقع ہے۔ اس جمعے کے خطبے میں ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے اور ہمارے مختلف گھروں کی خواتینیں یہاں پر موجود ہیں۔ ان خواتین کی ذمہ داری اس تقویٰ اور پرہیزگاری کے میدان میں، تقویٰ اور پرہیزگاری کی تعلیم کے لیے مردوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ایک بچہ جو دنیا میں وجود پاتا ہے، ماں کے وجود کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں۔ ایک بچہ جو دنیا میں وجود پاتا ہے وہ 9 مہینے تک اپنی ماں کی کوکھ میں زندگی گزار کر کے پیدا ہوتے ہی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ماں کا کردار اس کی پیدائش میں، ماں کا کردار اس کی تربیت میں، ماں کا کردار اس کے وجود کو دنیا کے سامنے لانے میں، ماں کا کردار اس کی تربیت کرنے میں، ماں کا کردار ایک بچے کی خاطر تکلیفیں محسوس کرنے میں مردوں سے کہیں زیادہ عظیم، کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ میری حسن صحبت کا، حسن سلوک کا، خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا چوتھے نمبر پر کون ہے؟ تو کہا تمہارا باپ۔ یہ ماں بچے کے لیے باپ کے بالمقابل 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ ایک حمل کے دوران اس کو لے کر کے چلتی ہے، غشی تاری ہوتی ہے، نہ کچھ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیں فیل ہو جاتی ہیں،
ساری تدابیر ناکام ہو جاتی ہیں، لیکن ماں کی تنہا وہ ذات ہے جو بچے کے لیے ساری تکلیفیں محسوس کرتی ہے۔ یہ ماں کی پہلی تکلیف ہے۔ دوسری تکلیف جو بچے کے لیے ماں برداشت کرتی ہے، باپ کا کوئی یوگدان، کوئی قربانی، اس سلسلے میں کوئی حصے داری نہیں، وہ درد زہ کو برداشت کرنے کی تکلیف ہے۔ اور ماں کی تیسری قربانی، بچے کو خون کی شکل میں اپنا دودھ 2 سال تک پلا کر کے غذا فراہم کرتی ہے، اس کی ہڈیوں میں، اس کے خون میں، اس کے ذہن و دماغ میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کے جسم کے ایک ایک حصے میں اس ماں کا خون اور ماں کی دودھ کی شکل میں چلنے پھرنے کی توانائی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، لوگوں کو دیکھنے، کان سے سننے، ناک سے سونگھنے، پیر سے چلنے، ہاتھ سے پکڑنے، ایک دوسرے کو پہچاننے اور ساری کی ساری چیزوں میں ماں کی تربیت کا جو اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے وہ دوسرے کا یا اس کے باپ کا نہیں پڑ سکتا۔ تو یہاں خواتین موجود ہیں، یہ خواتین اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ جس قدرت نے، جس رب کائنات نے، جس نبی آخر الزمان نے ان کو یہ ذمہ داری دی کہ پیٹ میں پلنے والے بچے کو دوران حمل اپنے نیک اعمال کے ذریعے نیک اعمال کے لیے آمادہ کرے۔ محدثین کہتے ہیں کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی حرکت و نقل کو وہ کیچ کرتا ہے، ان چیزوں سے پیٹ ہی سے سیکھتا ہے۔ اس وجہ سے محدثین کہتے ہیں کہ ماؤں کو دوران حمل تلاوت کلام پاک کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، دعائیں زیادہ کرنی چاہیے، نوافل کا اور واجبات کا مکمل لحاظ رکھ کے اس کی پابندی کرنی چاہیے، حلال و حرام کی تمیز کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ جو اس کی نابھی سے جڑا ہوا ہے، اس کی نابھی کاٹ کر کے اس کو الگ کیا جاتا ہے، یہ ماں کے اثرات اپنے پیٹ ہی سے قبول کرتا ہے۔ تو ان ماؤں کا کردار ہم سب کی تربیت میں، چاہے ہم کہیں کے خطیب ہو جائیں، کہیں کے مدرس ہو جائیں، کسی فیکٹری کے مالک ہو جائیں، کسی کنٹری کے وزیر یا صدر ہو جائیں، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں، اللہ کی قسم ماں کے کردار اور ماں کی تربیت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ تو ان ماؤں کا کردار استقبال رمضان میں، رمضان کے استقبال میں، رمضان کے 2 روز پہلے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج سے 2 دن کے بعد یہ مبارک مہمان ہمارے درمیان آئے، یہ مائیں صرف افطار کی تیاری میں اور ہمارے مطبخوں کی زینت بن کے مطبخ میں بند نہ کر دی جائیں، بلکہ ان ماؤں کو، ان خواتین کو تلاوت کلام پاک کے مواقع دیے جائیں، ان کو اس بات کے مواقع فراہم کیے جائیں کہ یہ گھر میں بیٹھ کر کے پیار کے ساتھ دلار کر کے اپنے بچوں کے سروں پر دستے شفقت رکھیں اور ان کو آمادہ کریں کہ بیٹا رب کائنات نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگر اس کی شکر گزاری ادا نہ کی گئی، مسجدوں کو آباد نہ کیا گیا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام نہ کیا گیا، تو اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ مائیں اگر کوئی بات اپنے بچوں سے 1 بار کہتی ہیں اور باپ 10 بار کہتا ہے، دونوں کا وزن برابر ہوتا ہے۔ ان ماؤں کا کردار اسلامی تربیت میں، ان خواتین کا کردار اسلامی تربیت میں اتنا زیادہ اہم ہے کہ رب کائنات نے سورۃ الرجال نازل نہیں فرمائی بلکہ سورۃ النساء نازل فرمائی۔ ان ماؤں کا کردار اسلامی تربیت میں اتنا عظیم ہے کہ رب کائنات نے اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ماؤں کی اور دودھ پلانے والی خواتین کی گود میں پالا، جبکہ آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی۔ ان ماؤں کا کردار امام بخاری کی تربیت میں، ان ماؤں کا کردار امام مسلم کی تربیت میں، ان ماؤں کا کردار
امام ابو داؤد، امام نسائی اور دوسرے سارے ائمہ محدثین، علماء کرام، فقہائے عوام، سب کی تربیت میں مردوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اگر یہ مائیں ساری کی ساری تکلیفیں برداشت کر کے ان بچوں کو چلنا نہ سکھائیں، بیٹھنا نہ سکھائیں، لین دین کرنا نہ سکھائیں تو یہ کسی قابل نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کفار و مشرکین مکہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ جو تم کو استنجا اور قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اس کے آداب بھی بتاتا ہے، تو صحابہ کرام نے کھل کر کے کہا کہ ہاں، ہمارا نبی ہمارے لیے اسی طریقے سے شفیق و مہربان ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے شفیق و مہربان ہوتی ہے۔ وہ بچے کا پیشاب پاخانہ دھوتی ہے، پیشاب پاخانے کے آداب بتاتی ہے، چلنا پھرنا سکھاتی ہے، دودھ پینے کا طریقہ بتاتی ہے، کھانا پینا کیسے مانگا جائے، کون سی چیزیں کھانی ہیں، کون سی چیزیں نہیں کھانی، کس انداز کی زندگی گزارنی ہے، کس انداز کی زندگی سے پرہیز کرنا ہے، یہ ساری کی ساری تربیت کی ذمہ داری ان خواتین کی ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ جو 2 روز کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس رمضان کے مبارک مہینے کا بنیادی مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ یہ تقوی جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے مصائب کو کنارے کر کے رب کائنات اس کے لیے ایسے دروازے اور ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا یہ وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ ایسی جگہوں سے اس کو روزی روٹی عطا کی جاتی ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری ہم میں سے ہر ایک وہ شخص جو شادی شدہ ہے، اس کے نکاح میں ہمارے قاضی نے بار بار 3 آیتوں میں اس بات کی تلقین کری کہ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ خطبۃ الحاجہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس خطبۃ الحاجہ میں رب کائنات کے کتاب قرآن مجید کی 3 آیتوں کی تلاوت، اور ان 3 آیتوں کی تلاوت کی حکمت و مصلحت یہی ہے کہ بار بار تقوی کی تلقین کی جائے۔ تھوڑے بہت بھٹکنے کے جو امکانات تھے وہ شادی بیاہ سے روک دیے گئے۔ اب انسان کی زندگی میں ایک نئی کتاب کھلنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع سے بار بار تلقین کرائی کہ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور موت تک ڈرتے رہو۔ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو۔ رشتہ داریوں کو جوڑو، سچی باتیں کہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، برائیوں سے بچو اور ہر موقع سے اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تو یہ تقوی بنیادی طور سے رمضان کے مبارک مہینے کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر ہم نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے شعبان ہی کے مہینے سے اپنے آپ کو اس میدان میں نہیں اتار دیا تو سمجھ لیں کہ آپ اس مقصد کو پانے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں رمضان کا استقبال کریں، رمضان کے مہینے کا استقبال کر کے روزوں کا اہتمام کریں، قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کریں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، لوگوں کو افطار اور سحری میں دعوتیں دے کر کے ثواب کمائیں، عید الفطر کا انتظار کریں، آخری عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اعتکاف کا اہتمام کریں، خطبۂ جمعہ کو سنیں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ وہیں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ہمارے محلوں کی مسجدیں صلاۃ فجر میں رمضان کے مہینے میں آباد رہتی ہیں، ویسے ہی پورے سال آباد رہیں۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اس تقوی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ عید کا چاند دیکھتے ہی مسجدوں سے ناطا توڑ لیں۔ اس تقوی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ عید کے آتے ہی رب کائنات کو بھول جائیں،
اس تقوی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ عید کا چاند دیکھتے ہی آپ اپنے قرآن مجید کو سجا کر کے طاقوں میں رکھ دیں، بلکہ یہ تقوی ایک ایسی تلقین ہے، ایک ایسی تاکید ہے، ایک ایسی تعلیم ہے جس کی خاطر رب کائنات نے قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں. یہ کتاب صحابہ کرام سے رب کائنات کی رضامندی کا اظہار اور اعلان کرتی ہے. یہ کتاب سلف صالحین کے احترام کی تلقین کرتی ہے. یہ کتاب چاند اور سورج کے حقائق، ستاروں کے حقائق کو واضح کرتی ہے. یہ کتاب بتاتی ہے کہ کھیتی باڑی کے راز کیا ہیں. یہ کتاب ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم دنیا میں اگر جھکیں تو صرف رب کائنات کے آگے جھکیں. وہی ہم کو پیدا کرنے والا، وہی روزی دینے والا، وہی پالنے والا، وہی پیدا کرنے والا، وہی موت دینے والا، وہی چاند اور سورج کو دھوپ اور ٹھنڈک دینے والا، وہی ان کو دنیا میں طلوع ہونے کی اجازت دینے والا، وہی غروب ہونے کی اجازت دینے والا. اور ایک دن وہی رب کائنات ہوگا جب اس سورج اور چاند کو اجازت دیے بغیر یہ کہے گا کہ نہیں تم مغرب میں غروب ہوتے تھے، آج تم کو مغرب سے طلوع ہونا ہے. یہ رب کائنات کا اختیار ہے. یہ قرآن مجید اسی وجہ سے نازل کیا گیا کہ ھدی للمتقین، اس سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے فائدہ اٹھائیں، ہدایت حاصل کریں. تو یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ دو چیزوں سے متعلق ہر وقت جڑا رہنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے روزوں کے بنیادی مقصد کو سمجھ کر کے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. ہم اگر حقیقی معنی میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے جائیں تو ہماری نمازیں نہ عید کے بعد چھوٹیں گی، نہ رمضان کے مہینے میں کاہلی اور سستی کا شکار ہوں گے. اگر ہم نے حقیقی معنی میں رب کائنات کا تقوی اختیار کر لیا تو رب کائنات کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، اس کے صحابہ کرام کے منہج میں، اس کے نبی کی پیروی اور اتباع میں ہم کسی انداز کی کوتاہی نہیں کریں گے. تو یہ قرآن مجید ہم کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں. رمضان کے روزوں کا مقصد جو تقوی اور پرہیزگاری ہے، وہی مقصد قرآن مجید کے نزول کا ہے. اور قرآن مجید کی تقدس کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ اس سے ہدایت حاصل کرنے والے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. ورنہ اس کی تلاوت دنیا کے مختلف خطوں میں انعامات حاصل کرنے، نیک نامی اور شہرت کے لیے اس کو تلاوت کرنے والے قبروں پر بیٹھ کر کے قبروں پر تلاوت کے حرام ہونے کے باوجود اس کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے اس سے تعویذ گنڈا تک کرتے ہیں. اس کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے اس کے اوراق کو پیشاب میں بھگو کر کے جادو ٹونے جیسا غلیظ عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو اس پر عمل پیرا ہونے، اس سے ہدایت حاصل کرنے، اس کے مطابق زندگی ڈھالنے، اس کا احترام کرنے، اس کے حقوق کو ادا کرنے، اس کے مسائل کو سمجھنے اور اس کے اندر غور و تدبر کرنے کے نتیجے میں سربلندی عطا فرماتا ہے. وہیں دوسری جانب کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ قرآن مجید میں تحریف ہو چکی، یا قرآن مجید کی توہین کر کے اس کے ذریعے تعویذ گنڈے کرے، یا قرآن مجید کی توہین کر کے اس کے ذریعے جادو ٹونا کرے، یا قرآن مجید کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار رہے، اس قرآن مجید کو غلط انداز سے استعمال کرے، تو وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کو ذلیل و خوار اور رسوا بھی کر دیتا ہے. تو رمضان کا بنیادی پیغام، رمضان کے روزوں کے مقصد کو سمجھنا، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا
اور اس قرآن مجید کی عظمت کو سمجھ کر کے اس کتاب ہدایت کو اپنے سینوں سے لگا لینا، اور صرف معنوی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر، صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر اس قرآن مجید کے ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کر کے اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتوں کو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا سیکھتے تھے، اس کے بعد اس کے معانی اور مفہوم کی تعلیم لیتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتے تھے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی 10 آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں یہ کتاب تبرک بن گئی، یہ کتاب شہر رمضان بن گئی، یہ کتاب ہم نے بڑے آرام کے ساتھ مخملوں میں لپیٹ کر کے رمضان سے اگلے رمضان کے لیے اپنے گھروں کی الماریوں میں چھپانے والی کتاب بنا دیا۔ ہم نے اس کتاب سے عبرت حاصل نہیں کی، نصیحت حاصل نہیں کی۔ سال بھر اس کے دروس ہوتے ہیں لیکن اس میں توجیہ و تعویل کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے باطل عقائد کو ترویج دی جاتی ہے، اس کی حق تلفی کی جاتی ہے، اس میں افراط و تفریط کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ہمارے لیے ذلت و خواری اور رسوائی کا سبب بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کتاب سے بھرپور طریقے سے ہدایت حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کتاب ہدایت جس کو رب کائنات نے مکمل اہتمام کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے کی آخری رات میں نازل، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں نازل فرمایا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان ہی کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان تفریق کرتی ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو یہ پیغام دیتی ہے کہ سر جھکے تو صرف رب کائنات کے آگے جھکے۔ یہ کتاب اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اگر طواف کیا جائے تو صرف رب کائنات کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے۔ یہ کتاب حق و باطل کے درمیان تمیز کر کے ساری قوموں کو چیلنج پیش کرتی ہے کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے تو اس جیسی ایک آیت یا ایک سورت لا کر کے دکھاؤ۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دن کا اجالا یہ ہے، رات کی تاریکی یہ ہے، یہ بتاتی ہے کہ رب کائنات کا راستہ یہ ہے، شیطان رجیم کے ہتھ کنڈے یہ ہیں، یہ بتاتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ حلال روزی کمانے کے ذرائع یہ ہیں اور حرام میں پڑنے کے امکانات اس طرف ہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ رب کائنات کی پیروی کر کے خود دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنے کے ذرائع پیدا کر لو، یا شیطانی رجیم کے راستے کو اپنا کر کے شیطانی ہتھ کنڈوں میں پھنس جاؤ اور اس کے بعد تم گمراہی کے ڈامک ڈول راستے پر چلتے چلے جاؤ، گمراہ ہوتے چلے جاؤ۔ یہ کتاب بتاتی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہ اللہ رب العالمین کا واضح راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی شرح و تفسیر میں صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر کے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ گئے اور ایک لمبی سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو شاہراہ جنت ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے
جو توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے والا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو اتباع رسول کی دعوت دیتا ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو صحابہ کرام کے احترام کی تلقین کرتا ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو محدثین اور سلف صالحین کے احترام کی دعوت دیتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لہذا اس کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور آپ نے دائیں اور بائیں جانب ہزاروں راستے کھینچ دیے، بہت ساری لکیریں کھینچ دی، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان شیطانی راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ آگے آنے والے دور میں یہ شیطان تم کو شاہراہ جنت اور صراط مستقیم سے بھٹکا کر کے کہیں رافضیت کے نام پر، کہیں ماتریدیت کے نام پر، کہیں خارجیت کے نام پر، کہیں تعویل اور قرآن و حدیث کے اندر تحریف کرنے کے نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں بدعمالیوں کا شکار بنا کر کے تم کو شیطانی راستے پر چلا دے گا۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، شیطانی راستوں کی پیروی نہ کرو، یہ راستے بڑے چاشنی بھرے راستے ہوتے ہیں، ان راستے کے اوپر چلنے والا بڑی لذتیں محسوس کرتا ہے، لیکن یہ راستے جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں جہنم کا گڈھا ہے، انسان کی تباہی ہے، انسان کی ناکامی ہے، انسان کے لیے عذاب الہی ہے۔ لہذا سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے سیدھے راستے کو سمجھانے کے لیے اپنی مبارک حدیث کے ذریعے ساری کی ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ تو یہ شہر قرآن، قرآن مجید کا مہینہ، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی پیروی کریں، قرآن مجید کے مطابق چلیں۔ یہ قرآن مجید جس کو جبریل امین جیسے پاکیزہ اور عظیم فرشتہ لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، وہ فرشتہ جس کے بارے میں رب کائنات نے اس کی امانت داری کی گواہی دی ہے، وہ فرشتہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 2 بار ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، دونوں بازوؤں پر 600 پر تھے، زمین سے لے کر کے آسمان تک کی جسامت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور گھبرانے کے بعد غار حرا سے اپنے گھر کو بھاگتے ہیں، بھاگ کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زملونی ودثرونی، مجھ کو چادر اڑا دو، مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو سب سے پہلے دلاسا دینے والی اسلام کی خاتون اول تھیں۔ ہماری خواتین اس بات پر توجہ دیں کہ ان خواتین کا کردار اس دور میں بھی کتنا عظیم تھا۔ سب سے پہلے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو رب کائنات کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں میں ان کے کام آتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو رب کائنات آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ لہذا ان خواتین کا کردار رمضان کی تربیت، اسلامی تربیت، رمضان میں چھوٹے بچوں اور نئی نسلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم دینے کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے تقوی کو بحال کرنے اور تقوی اور پرہیزگاری کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تقوی توحید کو اپنائے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، یہ تقوی اخلاص کو اختیار کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس تقوی کو اگر مکمل کرنا ہے تو ہم کو رب کائنات سے دعائیں کرنی ہوں گی، اس تقوی کو اگر مکمل کرنا ہے تو ہم کو اسلامی تعلیمات کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ لہذا رمضان کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں، اس مبارک ماہ میں، اس شہر قرآن میں اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق ڈھالیں، اس کے تقاضوں پر عمل کریں، اور عید کا چاند دیکھتے ہی اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں
کہ عید کے بعد ہمارے فرائض اور واجبات چھوٹنے لگے. اگر کسی کے فرائض اور واجبات تک میں غفلت اور تساہلی اور کاہلی واقع ہو گئی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ تقویٰ کے تعلیم کو اختیار نہیں کر سکے. اور دوسرا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم اس شہر قرآن میں قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگا لیں. اس شہر قرآن میں قرآن مجید کی تلاوت صرف اسی طریقے سے نہ کریں کہ ہم ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت میں اگرچہ قرآن مجید کی تکمیل نہ ہو پائے لیکن جو زبان ہم کو آتی ہے اس زبان میں قرآن مجید کے تراجم کا مطالعہ کیا جائے، اس سے عبرت پکڑی جائے، علماء کرام سے جڑ کر کے قرآن مجید کو سمجھنے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید اور سنت رسول، تقویٰ اور پرہیزگاری کے تقاضوں اور رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے رب کائنات، جیسے ماضی کے 2 سال رمضان کے کرونا کی نظر ہو گئے، نہ ہم عمرہ کر سکے، نہ مسجدوں میں آزادی کے ساتھ آبادی کر سکے، نہ مسجدوں کو آباد کر سکے، چاہنے کے باوجود مسجدیں ویران رہیں، ان کو آباد کرنے کے امکانات نہیں رہے، انسان سے دور بھاگنے لگا. قیامت صغریٰ کا عالم تھا جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا قیامت کے دن کی عکاسی کرتے ہوئے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے اپنے ماں باپ سے بھاگے گا. صورتحال ہم نے کرونا کے دور میں دیکھ لی کہ گھر میں ایک پیشنٹ اور ایک مریض ہے، لوگ اس کے قریب نہیں جانا چاہتے، اور وہ جاتا ہے تو گھر کے 2-4 لوگوں کو ساتھ لے جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے رب کائنات، ہم کو اس مبارک ماہ میں ماضی کے دونوں رمضان کی کوتاہیوں سے بھی توبہ کرنے اور اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ حاصل کر کے مکمل طریقے سے تقویٰ اور پرہیزگاری کے تقاضوں کی تکمیل، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.